آج ہم ان عظیم ہستی کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے دنیا کے اندھیروں میں روشنی آئی، جہالت کے ماحول میں علم اور حکمت کے چراغ روشن ہوئے، اور ظلم و جبر کی جگہ عدل و انصاف قائم ہوا۔ وہ ہستی ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی ولادت عام الفیل میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو اطراف عالم میں بہت سے عجیب واقعات اور خلاف عادت واقعات بطور علامت کے ظاہر ہوئے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ ناگہاں بران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی رفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر جانا، فارس کے مجسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحیرہ ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بطن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے۔ والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی پرورش کی۔ بعد ازاں آپ کے دادا اور پھر چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ چند نکات میں ہے۔ سب سے پہلے ہے توحید، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، عدل و انصاف، ہر ایک کے ساتھ برابری اور انصاف کرنا، اخوت و بھائی چارہ، سب انسان برابر ہیں، خدمت انسانیت، یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کی مدد کرنا، رحمت، کہ جانوروں تک پر رحم کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، ظالموں کے ساتھ نرمی کی، غلاموں اور یتیموں سے محبت فرمائی۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے دن بھی آپ علیہ السلام نے اپنے دشمنوں سے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آج تقریباً 1400 برس گزر جانے کے بعد دشمنان رسول کی کیا مجال کہ آپ کو بد اخلاق کہہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ انبیاء کرام سے ان کی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتاً نہیں ہوا کرتی، ایسی خلاف ظاہر ہونے والی چیز کا نام معجزہ ہے۔ معجزہ چونکہ نبی کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ایک نشان خداوندی ہوا کرتا ہے، اسی لیے معجزہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلاف عادت ہو، یعنی ظاہری علل و اسباب اور عادت جاریہ کے بالکل ہی خلاف ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ کفار اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فلاں سبب سے ہوا ہے، اور ایسا تو ہمیشہ عادتاً ہوا ہی کرتا ہے۔ اسی بنا پر معجزہ کے لیے یہ لازمی شرط ہے، بلکہ یہ معجزہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اسباب عادیہ اور عادات جاریہ کے خلاف ہو، اور ظاہری اسباب کے عمل دخل سے بالکل ہی بالا تر ہو، کہ اس کو دیکھ کر کفار بھی یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں
کہ چونکہ اس چیز کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہو اور عادتاً ایسا ہوا بھی نہیں کرتا، اس لیے بلا شبہ اس چیز کا کسی شخص سے ظاہر ہونا انسانی طاقتوں سے بالا تر کارنامہ ہے، لہٰذا یقیناً یہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا اور اس کا نبی ہے۔ ہر نبی کا معجزہ چونکہ اس کی نبوت کے ثبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس دور کے ماحول اور اس کی امت کے مزاج، عقل و فہم کے مناسب معجزات عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا اندازہ لگانا انتہائی دشوار ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام کے چند معجزات بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جو قیامت تک زندہ معجزہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے قرآن کریم بھی ایک بہت جلیل القدر معجزہ اور آپ کی صداقت نبوت کا ایک فیصلہ کن نشان ہے، بلکہ اگر اس کو اعظم المعجزات کہہ دیا جائے تو یہ ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہوگا جس کی پردہ پوشی ناممکن ہے، کیونکہ حضور اقدس کے دوسرے معجزات تو اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوئے اور آپ کے زمانے ہی کے لوگوں نے اس کو دیکھا، مگر قرآن مجید آپ کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، جسے شق القمر بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کے کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ ان احادیث مبارکہ کے علاوہ اس عظیم الشان معجزے کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام کے آسمانی معجزات میں سورج پلٹ آنے کا معجزہ بھی بہت عظیم الشان معجزہ اور صداقت نبوت کا ایک واضح ترین نشان ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب منزل صبا میں حضور اکرم علیہ السلام نماز عصر پڑھ کر حضرت علی کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے جہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، یقیناً علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر سکے۔ معراج کا عظیم سفر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ حضور اکرم علیہ السلام کے آسمانی معجزات میں سے معراج شریف کا واقعہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور ہماری دنیا سے بالکل ہی ماوراء اور عقل انسانی کے قیاس و گمان کی سرحدوں سے بہت زیادہ بالا تر ہے۔ معراج کا دوسرا نام اسرا ہے۔ اسرا کے معنی رات کو چلانا یا رات کو لے جانا۔ چونکہ حضور اقدس کے واقع معراج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی الفاظ سے بیان فرمایا ہے، اس لیے معراج کا نام اسرا پڑ گیا۔ چونکہ حدیثوں میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے حضور اقدس علیہ السلام نے عروج بھی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا اس واقعہ کا نام معراج پڑا۔ جمہور علماء امت کا صحیح مذہب یہی ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ صرف ایک بار ہوئی۔
معراج کی تاریخ، دن اور مہینے میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن اتنی بات پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہے کہ معراج نزول وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، چونکہ مکہ معظمہ میں پیش آیا۔ امام شافعی اور امام نووی نے تحریر فرمایا کہ واقع معراج رجب کے مہینے میں ہوا، اور مقدس عبد الغنی مقدسی نے رجب کی 27ویں بھی متعین کر دی۔ آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کھانے اور پانی میں برکت کا ظاہر ہونا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے معجزات میں بیماروں کو شفا دینا اور دلوں کو بدل دینا بھی ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو شخص اس عقیدے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہر دور میں ہمارے لیے رہنمائی کا چراغ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ عبادت کیسے کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، عدل، محبت اور رحم کے اصول کیسے اپنانے ہیں۔ اگر دنیا آج بھی آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرے تو ظلم ختم ہو جائے اور انسانیت امن و سکون حاصل کرے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی قرآن اور سنت کی عملی تصویر ہے۔ آپ علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کو جہالت سے نکالا، انسانوں کو انسانیت سکھائی اور دنیا کو امن و محبت کا پیغام دیا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔